الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں تراویح انشاءاللہ تعالی ادا کی جائے گی۔ سورۃ الفتح کا تیسرے رکوع سے لے کے اور سورہ رحمان مکمل جو ہے وہ آج تلاوت کی جائے گی۔ سورہ فتح جو ہے وہ کل شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے تاریخی پس منظر وغیرہ نہیں پڑھا تھا، اس کو آج سے شروع کرتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں ہیں اور عمرہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب جو ہے وہ محض خواب نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب جو ہے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ عمرہ جا کے ادا کریں، اور صورتحال یہ ہے کہ 6 سال سے حرم کے دروازے مکہ معظمہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بالکل بند ہے۔ 6 سالوں سے کسی ایک فرد کو بھی، ایک مسلمان کو بھی عمرہ اور حج جو ہے وہ نہیں کرنے دیا گیا ہے۔ مسلمان احرام پہن کے اور ساتھ ہتھیار لے کر چلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، احرام کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اور احرام کے ساتھ صرف ایک تلوار لے کر چلتے ہیں تو بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ 1 سال پہلے 13 مہینے پہلے جو ہے شوال 5 ہجری میں 10,000 افراد کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پہ چڑھائی کر چکا تھا۔ جنگ خندق جو ہوئی تھی، جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھی بھی ہے، صرف 13 مہینے پہلے کی بات تھی، لیکن نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر بلا کھٹکے جو ہے وہ عمل کرے، چاہے اس کو حکم دیا جائے کہ اپنی اولاد کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، چاہے اس کو حکم دیا جائے کہ آگ میں کود جاؤ، چاہے اس کو حکم دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو بڑھاپے کی اولاد کو ذبح کر ڈالو، یا اس کو حکم دیا جائے کہ 1400 لوگوں کو لے کر ایک تلوار ہر انسان کے پاس ہو، اور اپنے مرکز سے 250 میل دور جا کر عمرہ ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ذی-قعدہ کا مہینہ ہے، اور جس کو چلنا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ 1400 نفوس جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ حال یہ تھا کہ احرام پہنا ہوا تھا عمرے کا، ایک جو عرب کی روایت کے مطابق ہر ایک کے پاس ایک تلوار موجود تھی، اور لبیک اللہم لبیک کہہ کے ہدی کے جانور جن کے گلوں میں قلاوہ پڑا ہوا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور وہ لے کر نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، دنیا کے سب سے بڑے جرنیل تھے، ان سے بڑا کوئی جرنیل بھی پیدا نہیں ہوا۔ جنگی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ اپنے 2-3 لوگ آگے رکھے ہوئے تھے تاکہ قریش کے ارادوں کی خبر ملتی رہے۔ قریش سٹ پٹائے ہوئے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اگر ہم ان کو روک دیتے ہیں تو پورا عرب جو ہے وہ ہمارا مخالف بن جائے گا کہ تم نے خانہ کعبہ مسجد حرام پہ کی اجارہ داری اپنے پاس کر لی ہے، جس کو چاہو حج کرنے دو گے، جس کو چاہو عمرہ کرنے دو گے، اور جس کو چاہو روک دو گے۔ اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دیتے ہیں تو ان کی ہوا کھڑ جائے گی کہ تم مسلمانوں سے اور نبی سے جو ہے وہ ڈر گئے۔ تو دونوں صورتحال میں پھنسے ہوئے تھے وہ، لیکن ان کی جو جاہلیت تھی وہ اس کے اوپر غالب آئی، اور انہوں نے نہیں کرنے دیں گے عمرہ، کوئی بھی چکر چلائیں گے، کچھ بھی کریں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے اس وقت حضرت خالد بن ولید جو ہے ایمان نہیں لائے تھے، ان کی نگرانی میں 200 سواروں کا دستہ بھیجا ایک خاص جگہ پر کہ یہاں مسلمانوں کا مٹ بھیڑ ہو جائے، مارا ماری ہو جائے، لڑائی ہو جائے، مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر 200 سوار انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے رستہ تبدیل کر لیا، اور انتہائی مشکل رستے سے ہوتے ہوئے حدیبیہ حرم کے بالکل سامنے پہنچ گئے۔ 3 سرداروں کو انہوں نے باری باری بھیجا،
اور پہلے سردار نے جا کے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھ لو یہ جانور، یہ عمرے کا احرام، کوئی جنگی سامان نہیں ہے۔ اس نے قریش والوں سے کہا بھائی یہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو کر دیں۔ دوسرے سردار کو بھیجا، اس نے تو بات ہی نہیں کی، اس نے آ کے دیکھا صورتحال کیا، واپس چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو نہیں روکو۔ تیسرے سردار کو بھیجا اور اللہ کے رسول نے ان سے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حدیبیہ پہنچ کے حضرت عثمان غنی کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایلچی کو قتل کر دیا۔ اب ایلچی کا قتل جو ہے یہ تو بہت بڑی یعنی جنگ والی کیفیت ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی کہ مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت علی الموت، موت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، مریں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور تمام صحابہ کرام نے جو ہے وہ بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کے نام سے بھی کہا یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تیسرے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن پھر حضرت عثمان غنی جو ہے وہ واپس آ گئے اور ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ سہیل بن عمرو کے یعنی اس کی سرداری میں یا اس کی کمیٹی کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں کا اور کفار مکہ کا ایک معاہدہ ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے 4 نکات تھے۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی اس کو لکھ رہے تھے، اللہ کے رسول ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سردار سہیل بن عمرو کے درمیان۔ اس نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا، یہی تو جھگڑا ہے، ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، آپ اس کو کاٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اس کو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری تو ہمت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کاٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر معاہدہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ اور عمر بن سہیل بن عمرو کے درمیان۔ معاہدے کی پہلی شق دونوں کے درمیان جو ہے وہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور جو ہے مسلمانوں کا کوئی فرد اگر مکہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی فرد آ جائے آپ واپس کریں گے، اور مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، 3 دن میں واپس جائیں گے، ایک فرد ایک تلوار لے کر آئے گا۔ اور اس پر جلتی پر تیل نے یہ کام کیا کہ جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ابھی لکھا نہیں گیا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے، سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اس حال میں آئے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، خون میں لت پت تھے، زخم موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے امان طلب کی کہ مجھے بچائیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول یا صحابہ نے کہا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ بات طے ہو گئی ہے، اس کو واپس لے کے جائیں گے۔ اور ان کو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جی، زبانی بات تو طے ہو گئی ہے، تو وہ واپس لے کر گئے۔ اس پہ مسلمان بہت رنجیدہ تھے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کوئی راہ نکالے گا، اور اللہ نے اس کی بڑی بہترین راہ نکالی۔ اور مسلمان اتنے رنجیدہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد کہا کہ جانور قربان کر لو، سر منڈوا لو اور احرام کھول دو۔ تمام صحابہ بیٹھے رہ گئے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو اللہ کے رسول کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ ساکت و جامد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دوبارہ دیا، اللہ کے رسول نے یہ حکم تیسری بار دیا، کوئی اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول انتہائی افسردہ ہو کے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، ان سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان شاید حالت غم سے زیادہ شوق میں ہیں شاید نا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا جانور قربان کر دیں، سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی کیا، اپنا جانور قربان کیا، اونٹ کو نہر کیا، اپنا حجام کو بلا کے سر منڈوایا، اپنا احرام کھول دیا۔ پھر باقی مسلمان جیسے نیند سے جاگے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد حدیبیہ تھوڑا سا اللہ کے رسول جب آگے چلے مدینہ کی طرف تو یہ صورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح جو ہے وہ عطا کی ہے،
اور اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، تم پر ہر نعمت کی تکمیل کرے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ منافق مرد و عورت اور مشرک مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا کیونکہ وہ اللہ سے خراب گمان رکھتے تھے۔ دوسرے رکوع میں منافقانہ طرز عمل کی بات ہو رہی ہے کہ بدو عرب جو ہیں وہ یہ کہیں گے آپ سے آ کر کہ ہمارے مال و دولت نے اور ہماری اولاد نے ہمیں مشغول رکھا، تو آپ ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ ان کی زبان پر نہیں ہے، اصل میں انہوں نے گمان یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہ گمان ان کو بہت اچھا لگا تھا۔ ان کو کہہ دو کہ آئندہ جو کوئی آئندہ آسان مارکا ہوگا جس میں بہت بڑا مال غنیمت ملنے کا وہ ہے چانسز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اللہ کے رسول تمہیں ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ خیبر کی فتح کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تیسرے رکوع میں بیت الموت جو بیت رضوان کے نام سے ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درخت، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ بیت کر رہے تھے تو یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، یہ تو اللہ کا ہاتھ تھا جس کے اوپر یہ بیعت کر رہے تھے، اور اس رکوع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ درخت کے نیچے مسلمان بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچا خواب دکھایا تھا، آپ امن کے ساتھ جلدی جو ہے وہ عمرہ کرنے جائیں گے اور اپنے سر کو منڈوائیں گے اور بال کو ترشوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو آپ تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ جو ہیں وہ آپس میں نرم ہیں، کفار پہ سخت ہیں، اور ان کو ہمیشہ تم دیکھو گے تو سجود میں اور قیام میں یعنی نوافل اور فرض نماز ادا کرتے ہوئے دیکھو گے، اور یہ اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی ہے، کوپل نکالی، اس کو تقویت دی، پھر یہ گدرائی اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اور یہ کاشت کرنے والے کے دل کو خوش کرتی ہے، اور کفار اس کے پھلنے پھولنے پر جلتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ یہ سورہ اسلامی معاشرہ ریاست کے لیے بنیادی انتظامی و تربیتی چارٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارا سب کچھ کیا دھرا برباد ہو جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ چلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو، اور اگر اس پہ جملے پہ غور کیجئے گا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کی صلح کرا دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کا لڑنا جو روٹین ورک ہے، اتفاق سے اگر لڑ جائیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کرا دو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، اس کو برے القاب سے نہ پکارے، اس کے اوپر طنز نہ کرے، تانے تشنے نہ جو ہے وہ کرے، اور اس سے بہت زیادہ گمان اور تجسس کا معاملہ نہ کرے، اور غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو بھائی کا گوشت اس کو کھانا، اور مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے غیبت سے جو ہے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ غیبت کرنے کا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت کا بیان کیا ہے کہ آسمان پہ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آتا، زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، آسمان سے ہم نے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے باغ اور کھیت اور جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ پیدا کر دیے۔ جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے ویسے جو ہے مردہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ اور حضرت نوح، اصحاب رس، عاد، سمود کی قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو گیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اپنے علم صفت کا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے کاتب مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن
جو نگراں فرشتہ ہوگا وہ ہر انسان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا کہ مجھے جو انسان سپرد کیا گیا تھا وہ یہ حاضر ہے، اور شیطان جو ہے وہ جہنمیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہیں سرکش نہیں بنایا، تم لوگ خود جو ہے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا پھینک دو ہر کٹے کافر کو اس جہنم میں جو حق سے اناد رکھتا تھا، اور جہنم پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنم سے بھر گئی تو وہ پوچھے گی حل من مزید، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کو بھی لا کے ڈال دیں، اور جنت متقیوں کے سامنے لائی جائے گی، ان کے سامنے جو رجوع کرنے والے ہیں، انتہائی نگہداشت کرنے والے ہیں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور دل گرویدہ لے کر اللہ کے پاس آئے ہیں۔ اور ذریات اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو قیامت کے منکر ہیں ان کو آگ پر بھونا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جو فرشتے آئے جنہوں نے بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جو عذاب برپا کیا، اور حضرت موسیٰ، عاد و سمود اور حضرت نوح کا دوبارہ جو ہے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مفہوم 24/7 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن، سال کے 365 دن، اور ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ چاہے انسان بزنس کر رہا ہو، چاہے نوکری کر رہا ہو، چاہے پڑھا رہا ہو، چاہے کوئی اور کام کر رہا ہو، اس کو اللہ کی اس کام کے دوران اور ہر طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کو دھکے مار مار کے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، اور جنت یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ان کی اولاد بھی کسی حد تک ان کی نقش قدم پر چلی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہم ان کی اولادوں کو ان سے ملوا دیں گے، اور کسی کے درجے میں کوئی کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ اگر والدین جو ہے وہ نیکی میں بہت آگے تھے اور بچوں کا جو ہے وہ درجہ جو کم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بڑھا دے گا، اور اگر خدا نخواستہ والدین کا درجہ کم تھا اور اولاد کا درجہ بہت زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ والدین کے درجے کو بڑھا کے ان کے ساتھ ملا دے گا، کسی کے درجے کو کم نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے جائیں اللہ کے فضل سے، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ کو جنون لاحق ہے، اور جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا یعنی قیامت کا فیصلہ یا خدا نخواستہ عذاب کا فیصلہ، اس وقت تک آپ صبر کریں اور ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ منکرین حق جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ کون کس کے حق میں سفارش کرے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرے رکوع میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان نے وہ کچھ پا لیا جس کی اس نے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے موت دی، اسی نے زندگی دی، اس نے غنی کیا، اس نے جائیداد بخشی، وہی شعراء رب کا رب ہے، اور اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا، سمود کو مٹا دیا، قوم نوح کو ہلاک کر دیا، اور قوم لوط پر پتھر برسائے۔ سورۃ القمر اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاند پھٹ گیا۔ یہ شق القمر کا واقعہ ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا تھا، اور چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ کر جو ہے دائیں اور بائیں طرف چلا گیا تھا۔ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ جادو ہے، لیکن جو بعد کے قافلے آئے ان سب نے دیکھا کہ اس رات کو چاند جو ہے باقاعدہ 2 حصوں میں پھٹ کے جو ہے وہ ایک طرف دائیں طرف چلا گیا، دوسرا بائیں طرف چلا گیا، لیکن مشرکین مکہ نے جو ہے اس معجزے کو بھی نہیں مانا، اور ناسا کی اب جو تحقیقات ہیں اس پھٹنے کے نشانات چاند پر جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت نوح کا واقعہ بتایا ہے، انہوں نے دعا کی انی مغلوباً فانتصر، اے اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں، تو میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور باقی سب کو ڈبو دیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عاد نے جھٹلایا تو ہم نے سخت طوفانی ہوائیں بھیج دیں، وہ ان کو ایسے اٹھا کر پھینکتی تھیں جیسے کھجور کے جو ہے وہ کھوکھلے جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت ہوں۔ اس طریقے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کے ذریعے سے اٹھا کر پھینک کر ہلاک کر دیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سمود نے جھٹلایا، رسول کی تکذیب کی، معجزے کا مطالبہ کیا، اور حضرت صالح کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا کر دی اور اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر ایک دھماکہ ہوا اور ایسا ڈھونڈی ہوئے بھس کی طرح وہ لوگ بھس ہو کے رہ گئے۔ تیسرے رکوع میں جو ہے وہ آل فرعون کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ جتنی قومیں گزری ہیں کیا کفار مکہ جو ہے وہ ان سے بہتر ہیں؟ اگر ان قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا تو یہ کفار مکہ جو ہیں یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ان کو بھی اسی انجام سے جو دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل ہی پڑھیں گے، وقت جو ہے وہ مختصر ہے رہ گیا ہے، تو وما علینا الا البلاغ المبین۔